صاحب آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے، لیکن پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی اسلام آباد مذاکرات کی، پاکستان کے کردار کی۔ سر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ سر، پاکستان کی سفارتکاری کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے اور پاکستان مسلسل رابطے میں ہے تہران اور واشنگٹن سے۔ آپ مذاکرات کو کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں سر؟ آفٹر 47 ایئرس یہ دو فریق آمنے سامنے بیٹھے اور پاکستان نے وہ رول پلے کیا جو دنیا میں کوئی دوسرا ملک پلے نہیں کر سکا۔ سر، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو، اور مذاکرات کی ناکامی کی یا کسی اہم موڑ پہ نہ پہنچنے کے جو وجوہات ہیں آپ کے خیال میں کیا ہیں؟ جی بالکل، میں ناکامی تو نہیں کہوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ بتاؤں کہ میں کیوں ناکامی نہیں کہوں گا، میں آف کورس اپریشیٹ کروں گا، آپ نے بہت اچھے انٹروڈکشن میں جو ہے وہ پاکستان کی جو سفارتی کاوشیں ہیں ان کو سراہا، اور آف کورس یہ ہر پاکستانی کے سینٹیمنٹس ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی باضابطہ رابطہ نہیں تھا، بالکل صحیح کہا آپ نے، 47 ایئرس کے بعد ہوا، اور اس کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات لگتی ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ ٹویٹ پوری دنیا میں گردش کر رہی تھی کہ میں ایک سویلائزیشن کو مٹا دوں گا، تو اس پوائنٹ سے آپ نے ان دونوں فریقین کو ایک ٹیبل پر جمع کیا۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی کاوش ہے۔ پاکستان ایک سنسیئرلی ایفرٹ کر رہا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ امن قائم رہے، اور بالخصوص اس خطے میں ہونے والے جو اثرات ہیں وہ ہم پر ہو رہے ہیں، دنیا پہ ہو رہے ہیں، خصوصاً اکنامک کے حوالے سے۔ تو پاکستان کی کاوشوں کو سلام پیش کرتے ہیں ہم۔ ڈیفینیٹلی یہ ہماری جو ہے سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک پیج پہ ہونا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم اور وزارت خارجہ کے تمام لوگوں کا اس پہ کنٹریبیوشن کو ہم اپریشیٹ کریں گے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو مذاکرات ہیں، یہ میں اس کو یہ نہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن یہ کوئی بریک ڈاؤن بھی نہیں ہوا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ ہماری جو ڈسکشن ہے یہ رک گئی ہے۔ یقیناً میری یہ جو ان کی ڈسکشنز ہو رہی تھیں اس کے دوران ہم بھی رابطے میں تھے کچھ لوگوں سے جو کہ واشنگٹن میں بھی ہیں اور جو اہم تھنک ٹینکس ہیں دنیا میں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دو آراء اس وقت واشنگٹن میں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ گروپ ہیں جو کہ آف کورس ایک ہاکس کہہ لیں آپ ان کو، جو کہ ایکسٹریمسٹ سٹینس لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایران کو مزید جو ہے وہ پنش کرنا چاہیے۔ لیکن ایک ایسا گروپ بھی ہے وہاں پہ، ایک گروپ بڑا سیریسلی جو پریگمیٹکلی سوچ رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہی جو ہے وہ سب کے مفاد میں ہے۔ تو جو پہلا ویو ہے اس کو، ان کا جو ریڈ لائنز کا آپ نے ذکر کیا، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ میرے ویوز نہیں ہیں، یہ وہ ویوز ہیں جو میرے سمجھ میں آئے ہیں ان سے بات کرنے کے بعد۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تین ایسے مسئلے ہیں جن کے اوپر امریکہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر رہا، یعنی ویسٹ ان جنرل نہیں کر رہا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، وہ ان کی ایک ریڈ لائن ہے۔ اس کے علاوہ جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطے کے جو ممالک ہیں ان کے لیے وہ ایک تھریٹ کا باعث بنتا ہے، اور پہلے تو یہ تھریٹ جو تھی یہ ایک پرسیوڈ تھریٹ تھی، لیکن جب سے گلف ممالک پہ حملے ہوئے تو وہ جو ایک پرسیپشن ہے وہ ریالٹی میں تبدیل ہو گئی۔ اور تیسری جو چیز ہے ان کے بقول، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو سپورٹ کر رہا ہے کچھ ایسے پراکسیز کو، چاہے آپ لبنان میں ہو، عراق میں ہو، یا پھر ایون آپ ہوتیز کو لے لیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی خطے کی امن کو جو ہے وہ تھریٹن کرتا ہے۔ لیکن ان کے جو دوسرا ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان تین مسائل پہ حل ہو جاتا ہے تو پھر ایران کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ وہ ان اپنے جو اس کے دیکھیں ایران کے پاس بہت ریسورسز ہیں، آئل اینڈ گیس ہے، معدنیات ہیں، اس کے اوپر 40 سال سے جو ہے وہ سینکشنز لگی ہوئی تھیں۔ اگر وہ سینکشنز اٹھا لی جاتی ہیں تو ایران کے پاس بھی ایک موقع ہوگا کہ وہ اپنے ملک کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ری تھنک کرے اور اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس کرے، اور اس کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ بہت یعنی ایک اکنامک اسٹرینتھ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں، یہ دو ویوز ہیں جو وہاں پہ پائے جا رہے ہیں اس وقت۔ جی